بہت شکریہ جی. چیزیں اپنے تضادات سے پہچانی جاتی ہیں. تو جہاں بے یقینی کی بات بہت خوبصورتی سے ہوئی، نا امیدی اور امید کی بات ہوئی، تو وہاں بے یقین کے بارے میں بہت ساری باتیں تو زیر بحث ایک طرح سے آ چکی ہیں. پھر بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کس طرح یقین اور ایمان آزادی کے ضامن ہیں، کس طرح سے ہمیں ہمارے ایمان پر پرکھا جاتا ہے. ہمارے سامنے جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بے یقینی والوں کو پیچھے رکھا جائے اور صرف یقین اور ایمان والے کامیابی تک پہنچے. اور کس طرح سے ہمارا ایمان ہمیں ان رکاوٹوں سے، ان وقتی شکستوں سے، ان تشکیق کے مختلف مراحل سے آزاد کرتے ہوئے کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے. یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کس طرح قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان بنانے کے پیچھے بنیادی ایک بڑا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ماڈل بنایا جائے جو ہمیں ہماری بے یقینی سے، جو کہ غلامی کے بہت سارے دہائیوں کی پیداوار تھی، اس سے نکال کہ ہم نے اپنی اقدار پر، اپنی تہذیب پر، اپنے دین پر، اپنے دین کے سوشو پولیٹیکل آئیڈیلز پر جو ایک بے اعتباری کی فضا قائم کر رکھی ہے، جو شکوک و شبہات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نکالا جائے. پاکستان بننے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو ان سب چیزوں پر بات ہو سکتی ہے اور بڑی بڑبڑ انگیز گفتگو کی بات ہو سکتی ہے. مگر میں یہ اپرچونٹی لیتے ہوئے آپ کے سوال کی میں چاہوں گا کہ آزادی کے متعلق ایک تو تھوڑے بورنگ لیکن کوئی علمی تجزیے پر مبنی دونوں بات پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال سے بات بہرحال متعلق رہے. تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ آزادی کا جو اصل آزادی ہے اس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے. اصل آزادی ارادے کی آزادی ہے. ارادے کی جتنی موومنٹ ہے وہ موومنٹ بنیادی طور پر ہوتی ہی یقین اور ایمان کے دو پولز کے بیچ میں. تھوڑی سی سٹل بات ہے، اس کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. آزادی کی جو دور حاضر میں جو تعریف ایک بہت سادہ سے انداز میں اگر کی جائے جو تسلیم کی جاتی ہے آج کے دور میں، وہ یہ کہ آزادی نام ہے خواہشات کی تکمیل کے اختیار کا. اگر آپ کی خواہش ہے، آپ اسے پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. کیا لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. خواہش خود سے ایک کمپلیکس فینومینا ہے. تو میں بہت ہی سادہ سی کروٹ سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کیجیے ایک صاحب ہیں، خوراک کے بہت شوقین، کھانا دیکھ کے ان سے رہا نہیں جاتا. ذائقہ دار چیزیں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور ان کی خوشیوں میں سے آدھی خوشیاں جو ہیں وہ کھانے سے حاصل ہوئی. تو یقیناً یہ ان کی زندگی کی مسلسل خواہشات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ذائقے اور کھانے اور پینے کی اس میں صرف ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ بھائی میں کچھ جازب نظر آؤں، ہیلدی لائف اسٹائل گزاروں، لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگوں، لوگ میری تعریف کریں. اب یہ ایک دوسری خواہش ہے. تیسری خواہش یہ ہے کہ بھائی میں اپنی زندگی پر مجھے کنٹرول، میں یہ جو اشتہا ہے اور ایک پرپیچوئل ہنگر ہے اس میں زندگی کو نہ گزار دوں، کسی اصول کے تحت زندگی بسر کروں اور لوگوں کی تعریف کا گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ میری سمت متعین نہ کرے زندگی، بلکہ میری سمت کسی اصول کے تحت. اب ایک ہی شخص میں تینوں خواہشات موجود ہیں. ان کو کسی دعوت میں بلا لیا جاتا ہے، سامنے بوفے پڑا ہوگا، ان سے رہا نہیں جا رہا، وہ قتل کر رہا ہے کہ اس میں سے ہر ڈش چکھ کے جاؤں. کیا وہ آزاد ہوں گے؟ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سارے کھانے کو کھا سکتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ نے شکم بھی اتنا دیا ہے کہ کھا سکتے ہیں. تو کیا وہ آزاد ہوں گے وہ کھانا کھانے میں، یا وہ زیادہ آزاد تب ہوں گے اگر وہ اپنے اوپر قابو رکھ کر وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں پھر دوسری خواہش کی. مسئلہ یہ کہ ہم خواہشوں میں گھرے ہوئے. آزادی جو کہ خواہش کی تکمیل کے اختیار کا نام ہے، اس میں اور خواہش کی غلامی میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے ارادے میں اور خواہش میں تمیز کرنے کی کوشش کریں، جب ہمیں معلوم ہو کہ ارادہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہماری امپلسو ڈیزائرز، ہماری کمپلشنز، ہمارا اضطرار کیا ہے. تو زندگی میں آزادی، ایبسولوٹ آزادی کوئی شے نہیں. ایبسولوٹ آزادی آپ کو معطل کر دیتی ہے، معذور کر دیتی ہے، موت کا نام ہے. آزادی یہ فکرہ تھوڑا سا کہہ لیجیے کچھ اس میں ایک آئرنی ہے. یہ آزادی کے انٹرنل ڈائلیکٹکس ہیں جو آج کے دور میں ہم نے بھلا دی ہیں. آزادی پابندی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آزادی پابندی کے ساتھ ہی جنم لیتی ہے. مثال کے طور پر ہم زمین پر
کھڑے ہوتے ہیں, زمین پر چلتے پھرتے ہیں. گریوٹی ہے, اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچ رکھا ہے, ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ ہم اس کی سطح پر رہیں. یہ پابندی ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم چل پھر سکیں اور حرکت کر سکیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک. اگر اس پابندی کو اٹھا دیا جائے, اگر ہمیں خلا میں معلق کر دیا جائے تو ہم بے بس ہو جائیں گے, ہم حرکت نہیں کر سکتے. خلا آزادی ہے یا پابندی ہے؟ تو یہ گریوٹی کی پابندی وہ پابندی ہے جو ہمیں چلنے پھرنے کی آزادی دیتی ہے. تو آزادی اور پابندی لازم و ملزوم ہے, ایک کے بغیر دوسری کو ہم اختیار نہیں کر سکتے. تو جو پہلے میں عرض کر رہا تھا, ہمیں اصل چیز جو ہے آزادی کے لیے وہ ہے ارادہ اور وہ ہے اختیار. آپ اتنے ہی آزاد ہیں جتنا آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. سب سے پہلے جتنا آپ کو, اور کنٹرول کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی زندگی گزارنے کا ایک نظام الاصول کیا ہے. اگر ہماری زندگی ایک نظام الاصول پر مبنی نہیں ہے, اگر ہماری زندگی سے خواہشات ایک انتشار کا نام ہے, تو آپ ان خواہشات کے غلام بنیں گے. اور اصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس اصول پر, اس نظام الاصول پر آپ کا ایمان اور یقین ہو, ورنہ اتنا بڑا رسک کون لے گا کہ اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈال دیں. تو کوئی نظام نہیں چل سکتا بغیر آزادی کے, بغیر پابندیوں کے, بغیر قیود کے. خاندان نہیں چل سکتے, معاشرے نہیں چل سکتے. ہمیں اپنی آزادی کو کسی حد تک سرنڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ اشتہارات سنتے ہیں کہ دل کی سنو اور جو جی چاہے کرو اور وغیرہ وغیرہ, جیسے چاہو جیو, یہ غلامی کی طرف انویٹیشن. جو دل چاہے کرو تو ایک نشے میں مبتلا آدمی جس کا نشہ لینے کا دل کرتا ہے ہر وقت, وہ بھی جو دل چاہے وہ کرتا ہے. تو اس فرق کو سمجھیے, اپنی زندگی کو ایک اصول پر نافذ کریں. اور دوسرا جو خیر بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں, ایمان کا دوسرا نقطہ جو ہے, جو ارادے کی میں نے کہا تھا 2 پولز ہیں, دوسرا پول جو ہے وہ منزل پر ایمان ہے. منزل پر ایمان سفر کی بنیادی شرط ہے. جب تک آپ منزل پر ایمان بہت آپ کا بہت بہت شکریہ.